نحمده ونصلي ونسلم ونبارك على سيد الأنبياء والمرسلين محمد المصطفى رحمة للعالمين وعلى آله المجتبى وعلى أزواجه التقى أمهات المؤمنين وعلى سائر الصحابة والتابعين أجمعين بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. صدق اللہ العظیم. بارگاہ رسالت وعلی رسالت میں ایک مرتبہ درود پاک کا نظرانہ پیش فرمائیے گا. اللہم صلی علی سیدنا نبینا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آل محمد کما تحب و ترضى بأن تصلوا علیہ. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ. قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ فرمائیے میری نماز، میری قربانی، میرا زندہ رہنا اور میرا مرنا اللہ تبارک و تعالی ہی کے لیے ہے، جن کا کوئی شریک نہیں. لا شریک لہ، جن کا کوئی شریک نہیں. وبذلک امرت وانا اول المسلمین، اور مجھے اسی کا حکم دیا گیا اور میں سب سے پہلا حکم الہی کے سامنے سر تسلیم خم کرنے والوں میں سے ہوں. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، ماہ ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں میں عبادت کرنا اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک باقی تمام ایام کی عبادت سے زیادہ محبوب ہے. عشر اولا بہت ہی اہمیت کا حامل ہے. ان ایام میں سے ایک دن کے روزے کا ثواب 1 سال کے روزوں کے ثواب کے برابر ہے، اور ان ایام کی راتوں میں سے ہر رات کے قیام کا ثواب لیلۃ القدر کے قیام کے ثواب کے برابر ہے. ترمذی شریف و ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے. یہ ماہ ذی الحجہ مبارک و متبرک ہمارے اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے. اس ماہ مقدس کی 9ویں تاریخ کو بڑی شان و عظمت کے ساتھ تقریب حج ادا کی جاتی ہے، اور میدان عرفات میں لاکھوں کی تعداد میں لوگ جمع ہو کر حج ادا کرتے ہیں اور اپنے گناہوں کی مغفرت و بخشش کا سوال کرتے ہیں. اور اس ماہ کی 10ویں تاریخ کو عید قرباں بڑے اہتمام کے ساتھ منائی جاتی ہے، اور حسب توفیق فی سبیل اللہ قربانی کا جانور ذبح کر کے محبت الہی کا مظاہرہ کیا جاتا ہے. یہ مہینہ ہمارے ہجری سال کا آخری مہینہ ہے، اور اس کے ختم ہونے کے بعد محرم شریف سے نیا اسلامی سال شروع ہوتا ہے. ذی الحجہ کے پہلے 9 دنوں میں روزہ رکھنے کی بہت بڑی فضیلت ہے. 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ، 12 ذی الحجہ، 13 ذی الحجہ، یہ 4 تاریخ کو روزہ رکھنا حرام. کل 5 روزے حرام ہیں. عید الفطر کا روزہ یعنی یکم شوال جو عید الفطر منائی جاتی ہے وہ، اور 10، 11، 12، 13 یہ 4 دن جو ہے روزہ رکھنا حرام ہے. اور ذی الحجہ کے پہلے 9 دنوں میں روزہ رکھنے کی بہت بڑی فضیلت ہے. بعض علماء کرام نے ان ایام کی فضیلت اس طرح بیان فرمائی ہے کہ جو شخص ان ایام میں روزہ رکھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 10 انعامات سے نوازتا ہے. بہت ہی فضیلت ہے ان 9 دنوں میں روزہ رکھنے کی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 10 انعامات سے نوازتا ہے. ایک یہ کہ اس کی عمر میں برکت ہوتی ہے، دوسرے اس کے مال میں اضافہ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، تیسرے یہ کہ اس کے اہل و عیال کو ہر قسم کی مصیبتوں سے محفوظ رکھتا ہے، چوتھے اس کے گناہ مٹا دیتا ہے، اور 5ویں یہ کہ اس کی نیکیوں کو دگنا کرتا ہے، چھٹے اس کے لیے موت کے سکرات آسان بنا دیتا ہے. اللہ اکبر. 7ویں اس کی خبر کی تاریکیوں کے لیے نور مہیا فرماتا ہے.
8वें اس کے نیکیوں والے پلڑے کو وزنی بنا دیتا ہے، سبحان اللہ، اور 9واں یہ کہ جہنم میں گرنے سے اسے بچا لیتا ہے، اور 10واں اسے بلند درجات کی طرف چڑھنے کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ یہ درۃ الناصحین میں لکھا ہے، اتنی فضیلت ہے یہ 9 روزوں کی، تو ان 9 روزوں کا خصوصی اہتمام کریں آپ لوگ، انشاءاللہ ایک اجر عظیم پائیں گے، خیر و برکات حاصل ہوں گے۔ روایت میں یہ مذکور ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سال میں 3 عشرے منتخب فرمائے ہیں۔ عشرے سے مراد 10 دن، تو 10 دن کے 3 جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ منتخب فرمائے۔ رمضان شریف کا آخری عشرہ، یعنی 20 رمضان سے 30 رمضان تک، یہ آخری جو 10 دن ہے جس میں لیلۃ القدر کی برکات نازل ہوتی ہیں، اور دوسرے ذی الحجہ کا پہلا عشرہ جس میں یوم ترویہ، یوم عرفہ، قربانیوں کا ذبح کرنا، تلبی کہنا، حج ادا کرنا اور بہت سی اقسام کی عبادت کا پایا جانا ہے۔ روایت میں آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ملائکہ کے سامنے فخر کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ اے میرے ملائکہ، میرے بندوں کو دیکھو وہ کس طرح ہر گہری وادی سے پراگندہ بال اور گرد و غبار سے اٹے ہوئے آ رہے ہیں تاکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی برکت حاصل کریں۔ اے ملائکہ، تم گواہ ہے نا، میں نے تو ان تمام کو بخش دیا، سبحان اللہ۔ تو یہ ذی الحجہ کا عشرہ ہے، پہلا عشرہ، رمضان کا آخری عشرہ ہے، تیسرا عشرہ، اور ذی الحجہ کا پہلا عشرہ، اور تیسرے محرم شریف کا پہلا عشرہ جس میں عاشورہ کے دن کی برکت ہے۔ اس لیے علماء کرام فرماتے ہیں اگر کوئی شخص یہ نظر مانے کہ میں سال کے افضل ایام میں رمضان شریف کے بعد روزے رکھوں گا تو اس پر واجب ہے کہ وہ ذی الحجہ کے پہلے عشرے میں روزہ رکھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے 60 سال کے روزوں کا ثواب لکھ دیتا ہے اور اسے عبادت گزاروں میں شمار ہے۔ ضبطۃ الواعظین میں لکھا ہے۔ قربانی یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ قربانی کا عرفی اور شرعی معنی یہ ہے کہ 10ویں ذی الحجہ کو سنت ابراہیمی کے مطابق عمل کرتے ہوئے قربانی کا مخصوص جانور ذبح کیا جائے۔ قربانی کا مخصوص جانور سے مراد یہ ہے کہ جو آپ پر احکام ہیں، آپ مرغی ذبح کریں گے یا دوسرے جانور ذبح کریں گے تو وہ قربانی نہیں کہلائے گی۔ اس دن جو ہے دمبا ہے یا گائے ہے، بھینس ہے، اونٹ ہے، جو آپ قربانی کی نیت سے ذبح کیا جاتا ہے، تو مخصوص جانور کا ذبح کرنا ہے۔ اور اس سنت پر عمل پیرا ہونے کا حکم امت محمدیہ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی دیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی ذبح کریں۔ یہاں پر کیا فرمایا گیا؟ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، نماز پڑھے اور قربانی دے۔ تو قربانی کب دینا چاہیے؟ نماز کے بعد، عید کی نماز پڑھے اس کے بعد قربانی کی ادائیگی ہے۔ عید کی نماز سے قبل اگر کوئی قربانی دے دے تو قربانی نہیں ہوگی، وہ قربانی میں شمار نہیں ہوگا، اس کا لوٹانا ضروری ہے۔ عید کے بعد قربانی دینا ہے 10 ذی الحجہ کو، 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ، 12 ذی الحجہ کی مغرب تک قربانی دی جا سکتی ہے، اور افضلیت پہلے 10 تاریخ کو دینے کی ہے، پھر 11 کو، پھر 12 کو۔ عید کی نماز سے قبل کی قربانی میں شمار نہیں ہوگا وہ۔ تو بعض نام نہاد اہل حدیث 9 ذی الحجہ کو قربانی دے دیتے ہیں، اور یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ سعودی عرب میں، قطر میں، بحرین میں، گلف میں جو ہے عید ہو چکی ہے، 10 ذی الحجہ وہاں پر ہو چکی ہے، لہذا قربانی ہم انڈیا میں جو ہے، انڈیا میں، پاکستان میں 9 ذی الحجہ کو دے دیتے ہیں۔ یہ غیر درست ہے، یہ قربانی میں شمار نہیں ہوگا، بلکہ 10 ذی الحجہ کی نماز عید سے پہلے بھی اگر قربانی دے دے، فجر کے فوری بعد اگر آپ، تو وہ قربانی میں شمار نہیں ہوگا۔ نماز کی ادائیگی کے بعد فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، نماز ادا کرو پھر قربانی دو۔ تو یہ 9 ذی الحجہ کو جو قربانی دے رہے ہیں گلف خلیجی ممالک کا دیکھ کر، یہ قربانی میں شمار نہیں ہوگا، وہ واجب ادا نہیں ہوگا وہ۔
تو یہ نام نہاد اہل حدیث دین میں بگاڑ پیدا کرنے کے لیے اور قربانی کی اہمیت کو گھٹانے کے لیے، چونکہ ان کے نزدیک قربانی مستحب ہے، وہ قربانی کا واجب کے قائل نہیں ہے، وہ لوگ مستحب یا کوئی بعض علماء ان کے بعض مولوی جو ہے نام نہاد مولوی وہ قربانی کو سنت بتاتے ہیں، لیکن وجوب کا انکار کیا جاتا ہے، اس لیے قربانی موقوف کر دیتے ہیں وہ لوگ، جو کہ درست نہیں ہے شرعن۔ قربانی 10 تاریخ کو دینا ہے نماز عید کے بعد۔ فصلی لربک ونحر، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی ذبح کیا کریں۔ اس لیے آپ نے خود بھی ہر سال اپنی طرف سے اور اپنی امت کی طرف سے قربانی کے جانور ذبح کیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے بھی دیے اور امت کی طرف سے بھی دیے، امت کی بخشش کے لیے۔ تو امت کی کیا ذمہ داری ہے؟ اپنے نبی کی طرف سے قربانی ادا کرے، ایک ذبیحہ اپنی طرف سے، ایک اپنے نبی کی طرف سے دیا کرے، کیونکہ نبی نے ہر موقع پر یاد فرمایا ہے ہمیں، معراج میں تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور میں ہمیں یاد فرمایا ہے، ہر موقع پر یا ربی امتی امتی۔ تو ہم یا ربی اپنے نبی کو یاد کریں، پھر یا نبی اللہ یا رسول اللہ کہہ کر اللہ کے حضور میں بھی ہم اپنے نبی کو یاد کریں، ہر مقام پہ اپنے نبی کو یاد کریں۔ نبی نے ہمیں نہیں بھولا، تو ہم اپنے نبی کو فراموش کیسے کر سکتے ہیں؟ تو قربانی کے موقع پر ایک ذبیحہ اپنے نبی کی جانب سے بھی دیا کریں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک اپنی طرف سے اور ایک اپنی امت کی طرف سے قربانی کے جانور ذبح کیے، اور اپنے غلاموں کو بھی یہ حکم دیا کہ جو صاحب نصاب ہو وہ بھی قربانی دیا کرے۔ ہم چونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہے، اسی لیے ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہی قربانی دینا واجب ہے، یعنی 10ویں ذی الحجہ کو عید کی نماز کے بعد قربانی کا مخصوص جانور ذبح کیا جائے، اسے قربانی اور اضحیہ بھی کہتے ہیں۔ عید الاضحیٰ، اضحیٰ وہ تو ذبح کرنے کی، اضحیہ جانور قربان کرنا۔ حضرت سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قربانی کے اجر و ثواب سے متعلق روایت کرتے ہیں کہ جو شخص قربانی خریدنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے تو اسے ہر قدم کے بدلے 10 نیکیاں عطا کی جاتی ہیں اور اس کے نامہ اعمال سے اس کے 10 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں اور اس کے 10 درجے بلند کیے جاتے ہیں، اور جب وہ اس کے خریدنے کے متعلق جانور کے مالک سے گفتگو کرتا ہے تو اس کی کلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بن جاتی ہے۔ تو یہ قربانی کے لیے ایک واجب کے لیے انہیں نکل پڑا ہے، اسی لیے ہر قدم پہ نیکی دی جا رہی ہے، اور جب وہ اس کی قیمت نقد ادا کرتا ہے تو اسے ہر درہم کے بدلے 700 نیکی حاصل ہو جاتی ہے۔ جب اتنی نیکیاں حاصل ہوتی ہیں تو کوشش یہ کریں کہ قربانی کے جانور خود خریدنے کے لیے جایا کریں، بجائے کسی سے طلب کرنے کے خود آپ اتنے قدم پہ جب نیکیاں اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرما رہا ہے، گھر سے لوٹ کے آنے تک، قیمت دینے تک، بارگین ہونے تک، قیمت کا طے کر رہے ہیں آپ، ہر چیز آپ کو جب نیکی شمار ہو رہی ہے تو یہ نیکیوں سے اپنے آپ کو محروم نہیں رکھنا چاہیے۔ تو قربانی کے جانور خود تلاش کرنا چاہیے، اور وہاں بے رغبتی کا یا کاہلی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے کہ یہ آپ شوق سے جائیں آپ جانور کے انتخاب کے لیے، اور جب وہ اس کو ذبح کرنے کے لیے زمین پر لیٹاتا ہے تو سطح زمین سے لے کر 7ویں آسمان تک تمام مخلوق اس کے لیے مغفرت طلب کرتی ہے، اور جب اس کا خون زمین پہ گرتا ہے تو خون کے ہر خطرے سے اللہ تبارک و تعالیٰ 10 فرشتے پیدا فرماتا ہے جو اس کے لیے قیامت تک مغفرت طلب کرتے رہتے ہیں، اور جب وہ اس کا گوشت تقسیم کرتا ہے تو گوشت کی ہر بوٹی کے بدلے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ ہے قربانی کی فضیلت۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی روایت کیا گیا ہے کہ آپ نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو فرمایا، اے عائشہ، جب تمہاری قربانی ذبح ہونے لگے تو اس کے پاس جاؤ اور اس کا مشاہدہ کرو، یعنی قربانی کے وقت سامنے ٹھہرا کرو،
کیونکہ اس کا خون کا پہلا خطرہ جب زمین پر گرے گا تو اس کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے سابقہ سارے گناہ معاف فرما دے گا. تو آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ اجر صرف ہمارے لیے خاص ہے یا تمام مومنین کو یہ انعام حاصل ہوگا؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ ہمارے لیے بھی ہے اور عام مومنین کے لیے بھی ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب لوگوں کو خبروں سے قیامت کے دن اٹھایا جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ملائکہ کو حکم دے گا کہ اے ملائکہ، اے فرشتوں، اس بات کا خیال رکھو کہ میرے بندے پیدل نہ چلیں بلکہ انہیں اپنی عمدہ سواریوں پر سوار کرو، کیونکہ وہ دنیا میں سوار ہونے کے عادی تھے. ابتدا میں ان کے والدوں کی پشتیں ان کی سواریاں تھیں، وہ انہیں گھوڑوں اور خچروں پر سوار کرتے تھے، اور جب ان کی ماؤں نے انہیں جنم دیا تو مدت رضاعت تک وہ ان کی سواریاں تھیں. پھر ان کی والدوں کی گردنیں ان کی سواریاں تھیں، اس کے بعد گھوڑوں اور خچر ان کی سواری تھی، یہ خشکی میں ان کے سواریاں تھے، اور دریاؤں اور سمندروں میں کشتیاں اور ڈونگے ان کے مراکب تھے، اس کے ذریعے سیر ہوتی تھی. اور جب ان کا انتقال ہوا تو وہ اپنے بھائیوں کی گردن پر سوار ہوتے ہوئے خبر میں گئے، اس لیے جب وہ خبروں سے انہیں اٹھیں تو وہ پیدل نہ چلیں بلکہ ان کی قربانیوں کے جانوروں کو ان کی سواریاں بنا دو. اللہ اکبر، سبحان اللہ. تو یہ قربانی کے جانور سواریاں بن کے آئیں گے آپ کے سامنے، تو آپ قربانی ادا کریں تو انشاءاللہ آپ کی سواری تیار رہے گی آپ کی. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، کہ اس دن وہ اپنی اطاعتوں کی سواریوں پر سوار ہو کر رحمان کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے. یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، اپنی اطاعتوں کی سواریوں پر سوار ہو کر رحمان کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے. اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عظموا ضحایاکم فانھا علی الصراط مطایاکم. یہ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ بے شک اپنی ان قربانیوں کے جانوروں کو عظیم بناؤ، کیونکہ پل صراط سے گزرتے ہوئے یہی تمہاری سواریاں ہوں گی. قربانی کے جانور کی تعظیم کرنی چاہیے، یہ شاعر اللہ ہے، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، یہ عظیم سواریاں ہیں، یہ جنت کے ساتھی ہیں، یہ قیامت کے دن آپ کا ساتھ دینے والے ہیں. تو قربانی کے جانور کو اچھی طرح کھلاؤ، آپ پانی پلاؤ، گھاس کھلاؤ اور ان کی تعظیم کرو، ان کو مارو مت، پٹکو مت، ڈھکلو مت. قربانی کے جانور کو تعظیم کرو. یہ جانور جو ہے آپ کی سواری بننے والے ہیں، پل صراط سے گزرنے والے، یہ تمہاری سواریاں ہوں گی. یہ تو ان جانوروں کی تعظیم کرو، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں. ان کو اچھا کھلایا کرو، اچھا پانی پلایا کرو اور ان کو مارا مت کرو. قربانی کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی بھی بڑا ہی امید افزا ہے. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ آپ نے فرمایا جس نے قربانی کا جانور ذبح کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کیا، جب وہ شخص اپنی قبر سے اٹھے گا تو وہ اس کی اپنی قبر کے سرانے کھڑا پائے گا، جس کے بال سونے کے، اس کی دونوں آنکھیں جنت کے یاقوتوں کی اور اس کے دونوں سینگ بھی سونے کے ہوں گے. وہ شخص اس سے پوچھے گا تو کون ہے، اور تو کیا چیز ہے، میں نے تجھ سے زیادہ حسین کسی چیز کو نہیں دیکھا. تو وہ جانور جواب دے گا میں تیری وہ قربانی ہوں جو دنیا میں تو نے ذبح کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کیا. پھر وہ اسے کہے گا کہ میری پشت پر سوار ہو جا. وہ شخص اس پر سوار ہو جائے گا تو وہ جانور اسے اٹھائے ہوئے آسمان اور زمین کے درمیان سے گزرتا ہوا عرش الہی کے سائے تک اسے لے جائے گا. تو قربانی ادا کرنے کی بہت بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے.
یہ جنت کی سواری ہے، اس کے ہر بال کے بدلے میں آپ کو نیکی ملنے والی ہے، اور یہ واجب ہے قربانی. تو اس کی ادائیگی میں آپ بے رغبتی کا مظاہرہ نہ کریں، اور قربانی نہ کرنا ایک سزا کا، اس کی بھی سزا ہے کہ وہ شخص جو مالی کا نصاب ہو اور وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو ادا کرنے کے لیے قربانی نہ دے تو اس کو سخت وعید سنائی گئی ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص خوشحال ہو یعنی صاحب نصاب ہو اور وہ قربانی نہ کرے تو وہ خواہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے. کیونکہ یہودی اور نصرانی جو ہے صرف زبانی جمع خرچ کے قائل تھے، صرف اس بات کو مان لیتے تھے کہ ہاں ٹھیک ہے ہم جانتے ہیں، ہم مانتے ہیں، عملاً وہ چیز نہیں کیا کرتے تھے. تو اسی طرح اگر کوئی مسلمان صرف یہ سمجھ لے کہ ہاں قربانی واجب ہے، ہم کو معلوم ہے اس کی فضیلت، لیکن اس کی پرواہ نہ کرے تو یہود اور نصارہ کے مثل ہے. تو اسی لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعنی جو شخص صاحب نصاب ہو اور وہ قربانی نہ کرے وہ خواہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے، اللہ کو اس کی پرواہ نہیں. اور دوسری روایت میں ہے کہ جو شخص صاحب استطاعت ہو اور وہ قربانی زبان نہ کرے تو ہماری عیدگاہ میں، ہماری مسجد میں ہم جہاں نماز پڑھیں اس کے نزدیک تک نہ آئے. اللہ اکبر. اللہ محفوظ رکھے، بخل سے محفوظ رکھے اللہ تبارک و تعالی. ایک دوسری روایت میں ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص ہماری نماز یعنی عید کی طرح نماز پڑھے اور ہماری قربانی کی طرح قربانی کا جانور ذبح کرے تو وہ ہم میں سے ہے. اور وہ شخص جو مالدار ہو اور وہ ہماری نماز کی طرح نماز نہ پڑھے اور نہ ہماری قربانی کی طرح قربانی کرے تو وہ ہم میں سے نہیں. اللہ اکبر. یعنی وَمَن لَّمْ يُصَلِّ صَلَاتُنَا وَلَمْ يُضَحْ فَلَيْسَ مِنَّا. یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس کے بارے میں فرما دیں کہ وہ ہم میں سے نہیں تو وہ کتنا بد نصیب اور بدقسمت شخص ہوگا، آپ اس کا اندازہ لگا لیں ہم کہ آقا اپنی برات کا اعلان فرما رہے ہیں کہ وہ ہم میں سے نہیں. تو اس سے بڑی محرومی کیا ہوگی. تو قربانی ادا کریں، یہ بہت ہی فضیلت کی چیز ہے، اور نہ قربانی نہیں ادا کرنا یہ بہت بڑی وعید ہے اس کی. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے بہترین لوگ ہی قربانی ذبح کرتے ہیں اور میری امت کے شریر لوگ قربانی ذبح نہیں کرتے. تو شریر لوگ جو ہے قربانی نہیں کرتے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبردار، بے شک قربانی ان اعمال میں سے ہے جو عذاب سے نجات دینے والے ہیں. یہ قربانی کرنے والوں کو دنیا اور آخرت کے نقصان سے نجات دیتی ہے. حضرت حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص خوش دلی سے ثواب کا طالب ہو کر قربانی ذبح کرے تو وہ قربانی اس کے لیے آتش جہنم کے سامنے حجاب ہوگی، جہنم سے رکاوٹ بن جائے گی، ایک آڑ بن جائے گی آپ کے لیے، ایک ڈھال بن جائے گی. دلی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ اور آپ کی سنت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ سید المرسلین وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین.